اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ ربنا عزیزان محترم، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بابا سے اور وہ اپنے آبا و اجداد سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خطبہ نقل فرماتے ہیں کہ جسے عیون اخبار رضا میں نقل کیا گیا ہے، اور اس کے بعد علامہ مجلسی بحار الانوار میں نقل کرتے ہیں۔ اسی خطبے کا ذکر مفاتیح الجنان میں محدث قمی نے بھی فرمایا ہے۔ خطبہ شعبانیہ کے نام سے مشہور ہے، لیکن اس خطبے میں جو ذکر ہوا ہے وہ رمضان کا اور اس کے استقبال کا ہے، لیکن چونکہ یہ خطبہ ماہ رمضان سے کچھ دنوں پہلے ہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی لیے اس خطبے کو خطبہ شعبانیہ کہا جاتا ہے۔ اس خطبے کا آغاز کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں، ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ اے لوگو، جان لو کہ تمہاری جانب ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے کہ جو کہ خدا کا مہینہ ہے، اور وہ مہینہ اپنی برکتیں، اپنی رحمتیں اور اپنی مغفرتوں کے ساتھ تمہاری جانب آ رہا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو خطبہ ارشاد فرمایا، یہ کافی فصیح و بلیغ خطبہ تھا کہ جس کا پہلا فراز یہی تھا کہ یہ مہینہ تمہاری جانب اپنی رحمتیں، برکتوں اور مغفرتوں کے ساتھ آ رہا ہے۔ بس عزیزان، اس مبارک مہینے کو اگر ہم دقت کریں اور اس کے اندر تفحص کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں یہ سمجھ آئے گا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی دن تمام دنوں سے افضل ہیں، کہ جس کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں، کہ جس کے ہر لمحہ سال کے باقی تمام لمحات سے افضل ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں خداوند متعال نے جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں خداوند متعال نے آگ کے اور جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں شیاطین کو خداوند متعال نے زنجیروں میں جکڑ لیا ہے۔ تو عزیزان، اس مہینے کو اگر اس طریقے سے دیکھا جائے تو یہ خداوند متعال کی ضیافت کا مہینہ ہے، یعنی وہ مہینہ کہ جس میں ہم خداوند متعال کے مہمان ہیں اور میزبان خود خداوند متعال ہے، اور یہ مہینہ ایک وسیع اور عریض سفرے کی مانند ہے کہ جس میں تمام نعمتوں کو چینش کیا گیا ہے۔ اس میں رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، مغفرتیں ہیں، اور اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان نعمتوں سے کس طرح فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو عزیزان، جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خطبے کو ارشاد فرما رہے تھے تو امیر المومنین، امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اپنی جگہ سے بلند ہوا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، افضل الاعمال فی ھذا الشہر الورع عن محارم اللہ عز وجل، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مہینے کا بہترین عمل ورع یعنی تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ یعنی انسان کو چاہیے کہ اس مہینے میں اپنے واجبات کو انجام دے اور محرمات کو ترک کرے، واجبات کو انجام دے اور معصیت خداوند متعال سے پرہیز کرے۔ کہ جب انسان یہ کام کو انجام دے گا، یعنی معصیت سے پرہیز کرے گا، مخصوصاً اپنی آنکھوں کو، اپنی زبان کو، اپنے ہاتھوں کو معصیت سے دور رکھے گا، اپنی آنکھوں کو حرام کے سامنے بند کر لے، اپنی زبان کو غیبت اور جھوٹ سے بچا لے، اپنے ہاتھوں کو مومن بھائی کو اذیت کرنے سے بچا لے، اگر ان کاموں کو انجام دے گا تو اس کی روح میں ایک سرور ایجاد ہوگا جو اسے خداوند متعال کے نزدیک لے کر جائے گا، اور یہی اس مہینے کی برکتوں میں سے ایک برکت ہے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔